اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدایت الحکمہ کے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں من باب مقدمہ چند امور بیان کیے جا رہے تھے اور منہج تصوف و عرفان آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، اور اس میں ابن عربی اور ابن عربی کے شارحین کا مختصر سا تذکرہ سامنے آیا، اور آج ہم اسی کے اوپر اختتام کرتے ہیں کہ صدر الدین قونوی، اگرچہ صدر الدین قونوی کے جو ابن عربی کے معنوی فرزند ہیں اور مکتب ابن عربی کو سب سے زیادہ انہوں نے ہی بہترین اور منظم صورت عطا کرتے ہوئے پھیلایا، اس کو آپ نے مختصر اور اجمالی طور پہ ملاحظہ کیا، اگرچہ ابھی ہمارے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ ہم قضایۂ عرفانی اور اس قضایۂ تصوف کو بیان کر سکیں، وإلا ہماری گفتگو یہ سمٹ نہیں پائے گی، اور آج ہم اگلے منہج میں انشاءاللہ تعالی منتقل ہوں گے، لیکن اس طرف توجہ رکھیں کہ ابن عربی اس کے حوالے سے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں موجود علماء وہ دو حصوں میں تقسیم ہیں، لیکن متشددانہ طور پہ تقسیم ہے۔ متشددانہ طور پہ تقسیم سے مراد یہ ہے کہ جو حامی ہیں وہ انتہائی سخت حامی ہیں، اور جو مخالف ہیں وہ انتہائی شدید مخالف ہیں۔ ہمارے معاشروں میں تصوف عرفان کے حوالے سے ڈرامائی صورت زیادہ ہے، کہانت ہے، خبریں دینا ہے، جنوں اور بھوتوں کو بھگانا ہے، اسے عرفان سمجھا جاتا ہے، یا استخارے نکلوانا ہے، یا بعض کرامات کو دکھلانا ہے، اسے عرفان سمجھا جاتا ہے، جبکہ عرفان کا یہ معنی یا تصوف کا یہ معنی اصلاً نہ کتابوں میں موجود ہے اور نہ ہی ان صوفیہ نے خود بیان کیا ہے، وإلا ہمارے یہ صرف اور صرف ہمارے معاشروں میں مسئلہ نہیں ہے، مشکل ہمارے معاشروں میں نہیں ہے، ہر جگہ یہی مشکل ہے کہ اس نام سے مجرم صفت لوگ زیادہ ہیں، یعنی کوئی کاہل اور سست یا ان پڑھ شخص ہو اور اب اس نے اپنا گھر چلانا ہے، چلو صوفی کا روپ دھار کے بیٹھ جائے، ویسی تسبیح پھیری اور کہا کہ جن بھاگ گیا۔ نفسیاتی مریض اس عنوان سے زیادہ ہوتے ہیں، یا کسی طریقے سے دوسروں کی خبریں معلوم ہو گئیں اور خبریں سامنے رکھ کے بتا دیں، بالفرض اگر تنہائیوں کی خبریں بھی کوئی بتا دے تو اس سے وہ عارف نہیں ہوتا، بلکہ یہ پستی ہے کہ دوسروں کی باتیں بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوں کے اوپر ولایت ائمہ علیہ السلام کو عنایت فرمائی ہے، نہ کہ کسی ایسے کاہن کو کہ وہ خبریں معلوم کر کے افراد کے اندر لڑائی جھگڑے ڈالے۔ مثلا آپ ایک کمرے میں کوئی دو دوست باتیں کر رہے ہیں، اب دو دوست باتیں کر رہے ہیں تو میرا یہ وظیفہ تو نہیں ہے میں جا کے ان کی باتیں سنوں، صحیح ہے نا؟ اگر وہ کوئی بھی باتیں حتیٰ کہ میری مخالف باتیں کر رہی ہوں تب بھی مجھے حسن ظن رکھنا چاہیے یا کان نہیں لگانے چاہیے۔ ہمیں تو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، اس لیے صوفیہ کی زندگی میں یہ والا مسئلہ کبھی موجود نہیں رہا کہ کہانت کو انہوں نے ایک تصوف یا عرفان سمجھ لیا ہو۔ مجرم صفت، فاسقین، یہ جو گزرے ہیں یہ تمام ہی شعبہ جات میں ایسے افراد موجود ہیں، لہذا ان مجرم صفت افراد کے ہونے کی وجہ سے عرفان یا تصوف وہ کاملاً باطل نہیں ہوتا ہے، جیسے محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہم پڑھ چکے ہیں نظریہ جو خاتمۃ المستدرک میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک ان کا مقصد ہے اور دوسرا ان کے دعوے اور ریاضتیں ہیں۔ جو مقصد ہے وہ تمام کے تمام انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کا مقصد ہے، لیکن جو دعوے کرتے ہیں اور جو ریاضتیں اپنی طرف سے من گھڑت بیان کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ لیکن آپ اکابر صوفیہ جن کو آپ علماء میں سے قرار دے سکتے ہیں اور عرفاء، اگر آپ ان عرفاء کو ملاحظہ کریں یعنی جو صحیح راہ کے اوپر ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ریاضتیں بیان کی ہیں وہ ریاضتیں بھی من گھڑت نہیں ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل شدہ ہیں۔ وہاں پر صوفیہ کی کتابوں میں مسلسل یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل مجھے بتایا، یا ان کی روایت میں یہ عمل پایا جاتا ہے،
اور یہ ایک تعجب آور بات ہے، اگر ایک فقیہ وہ زیارت کرے امام علیہ السلام کی یا رسول کی، وہ کہتے ہیں اس نے صحیح زیارت کی، لیکن ایک زہد و تقوی اور صفائی قلبی اور تزکیہ نفس کی بنیاد پہ زیارت کریں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ بندہ غلط اور جھوٹی بات کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ناانصافی کے اوپر مشتمل بات ہے بلا شک و شبہ۔ بہرحال ہم اس منہج کو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ منہج عرفا وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، اور اصل راز بھی انسان کے تمام کمالات کا اسی میں ہے۔ وہ انسان جو اندر سے برائیوں کا مجموعہ ہو، وہ اگر اولاد نبی بھی ہو، کیونکہ سبھی اولاد نبی ہیں، ان سب کا اختتام حضرت نوح پہ ہوتا ہے، ایک نہیں، دو دو تین تین انبیاء کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح کے بعد حضرت شیس پہ ہوتا ہے، حضرت شیس کے بعد حضرت آدم پہ ہوتا ہے، تینوں ہی نبی ہیں، سب کے سب بھی اولاد نبی ہیں، جتنا ہی کوئی مشرک کیوں نہ ہو جائے۔ صحیح؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہت سے ایک امتیاز موجود ہے، کیونکہ وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن اندر سے جو امراض اور عیوب اس کو ختم کرتا ہے، وہ امتیاز رکھتا ہے۔ سلمان فارس سے تھے، فارس اس وقت مجوسیوں کا گڑھ تھا، لیکن ان سے اوپر کسی کی ہستی کو قبول نہیں کرتے غیر معصومین میں، حتیٰ کہ روایات میں آیا کہ لقمان حکیم سے افضل ہیں، لقمان حکیم سے سلمان محمدی افضل ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ملاحظہ کریں، ویسے قرن، وہ یمن اور قرن سے تعلق رکھتے تھے، مکہ اور مدینہ سے تعلق نہیں رکھتے، بنی ہاشم سے تعلق نہیں رکھتے، عظیم ترین شخصیت ہیں، عظیم ترین۔ مالک اشتر کو دیکھیں، یا اسی طریقے سے بقیہ ہمارے پاس بلال حبشہ کے ہیں، حتیٰ کہ ازواج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعظمت ازواج جناب ختیجہ ہیں اور ماریہ قبطیہ ہیں۔ ماریہ قبطیہ حبشہ سے تھیں، اگرچہ اپنے حسن و جمال میں بھی معروف تھیں، لیکن سیرت میں معروف تھیں، جو ان کے وجود میں خدمت اور محبت رسول تھی، وہ تمام کی تمام کتب میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایک حاسدانہ مادہ بعض ازواج میں ان کے لیے پایا جاتا تھا۔ بس آپ نے یہ دیکھا کہ جو اپنے وجود میں اصلاح کرتا ہے وہ اصل کامیاب انسان ہے۔ کامیاب انسان اصطلاحات کے زیادہ بیان سے نہیں ہوتا، بڑی بڑی انسان القاب اور ڈگریاں لے لے، اس سے کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے وجود میں امراض کو ختم کیا۔ اصل چیز یہ مرض کا ختم کرنا ہے، مرض کی نشاندہی اور اس کا اختتام، اسے منہج تصوف سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس بنیاد پہ پھر حقائق سامنے آتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم اگلے منہج کو دیکھتے ہیں، اس میں بقیہ امور آئیں گے۔ صرف مختصر یہ کہ صدر الدین قونوی، ان کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے ابن عربی کے مدرسے کو منظم کرنے میں، اور ابن عربی کے مدرسے کو ایک علمی صورت میں پیش کرنے میں، کہ اگر صدر الدین قونوی نہ ہوتے تو اصلاً تصوف اور اس کے حقائق لوگوں کے سامنے آشکار نہ ہو پاتے۔ ان کی بڑی بڑی کتابیں، ان میں سے ایک مفتاح الغیب ہے، معروف ترین کتاب ہے۔ مثلا بھی اس وقت حوزہ علمیہ اسی طرح سے تقسیم ہے، مثلا ہم طلاب ہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم کے لیے برنامہ درس و تدریس کیسے ہونا چاہیے۔ ایک مرحلہ ہے مقدمات، مقدمات یعنی اسے کہتے ہیں پرائمری حصہ، جو ہمارے اسکولوں میں پرائمری کلاسز ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں مقدمات، میٹرک سے پہلے پہلے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں سطوحات، یہ ہوتا ہے فرسٹ ایئر سے ماسٹر تک، اور اس کے بعد ہے درس خارج، اس کو اسپیشلائزیشن کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ کہ فقط ڈاکٹریٹ کا نام دے، بلکہ اسپیشلائزیشن مختلف علوم میں۔ بس یہاں پہ مقدمات میں ہمیں بنیادی وہ اصول پڑھنے ہیں جس کی وجہ سے دین سمجھ آنے لگ جائے۔ مقدمات میں اصل پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے، کیونکہ عربی میں ہے سارے ضوابط یا فارسی میں، اس لیے عالم اسلام میں شیعہ ہو یا سنی ہو، ان دو زبانوں کی پس دسترس حاصل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی عرب ممالک اور یورپ کے جو ممالک ہیں اور ریلیجن کو پڑھتے ہیں، وہ فارسی کورسز کرتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اگر کسی نے اسلام کے اوپر تحقیق کرنی ہے، بے شک وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے اسلام بیان کیا گیا عربی اور فارسی میں۔ وہ جب تک عربی اور فارسی کے کورسز نہیں کرے گا، وہ اپنا تھیسس اس کے اوپر نہیں لکھ سکتا۔
لہذا ایک معیار انہوں نے پیش کیا. بس آپ نے دیکھا کہ مقدمات میں یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے. ستوحات تھوڑے اوپر درجے کا ایک ہے، اور یہ ستوحات میں جو انسان قدم رکھتا ہے وہ عالم شمار ہوتا ہے. جب تک مقدمات اس کے سینے میں موجود ہیں وہ عالم شمار نہیں ہوتا. یعنی حوزہ علمیہ میں علماء کے درمیان کب وہ عالم شمار ہوتا ہے؟ کم سے کم اس نے شرح لما ختم کی ہو. اسی جگہ پہ ہمارے پاس عرفان کا بھی اب نصاب آ چکا ہے، البتہ عرفان نظری کے طور پہ، کہ ایک اہم موضوع ہے کہ جو ادھر بیان کرنا ہمیں چاہیے تھا لیکن موقع موجود نہیں ہے، کہ عرفان عملی اور نظری کا ربط آپس میں کیا ہے. عرفان عملی اور نظری کا آپس میں ربط بہت گہرا ہے. وہی ہے کہ جو اثر اور مؤثر میں ہے، یعنی ایک شے جو اثر انداز ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اسی طریقے سے عرفان عملی اور نظری کا آپس میں گہرا ربط موجود ہے. بہرحال عرفان نظری کے عنوان سے اس وقت تدریس ہوتی ہے. تمہید القواعد پہلی کتاب ہے کہ جو پڑھائی جاتی ہے، اور ابن ترکہ کی ہے کہ دادا یا پوتے کا آپس میں تعلق ہے. ابن ترکہ معروف ہیں، اس کی شرح کی ہے، ان کے غالباً پوتے ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی ہے. اور ابتدائی کتاب شمار ہوتی ہے، حوزہ جات میں عام پڑھائی جاتی ہے. اس کو آپ اگر استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے خود متکلم تھے، پھر فلسفے کی طرف رجحان پڑا، اور اس کے بعد کیونکہ ان کی فکر جوال فکر تھی، یعنی فکر ہمیشہ گردش کرتی ہے، گردش جو فکر کرتی ہے وہی آگے بڑھتا ہے. انسان جو اصلا سوچتا ہی نہیں ہے یا سوال ہی نہیں کبھی ابھرا جس کے ذہن میں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جس کے ذہن میں مسلسل سوال پیدا ہوتے ہیں اور جو آگے مسلسل بڑھتا رہتا ہے، یہی کامیاب ہوتا ہے. بعض افراد ہیں جو اپنے آپ کو پرائمری لیول پہ مقید کر دیتے ہیں. ہمارے سرزمین ایسے افراد سے بہت زیادہ بھری ہوئی ہے، وہ پرائمری لیول سے آگے گئے نہیں ہیں، یعنی پرائمری ایک ٹیچر ہیں. جبکہ اس وقت تشیع کی طرف سے اگر وظائف کو دیکھا جائے، ضروری ہے کہ آگے کے آپ مقدمات سے آگے بڑھ کے علوم کو حاصل کریں. اور اس وقت اگر ہم اپنی ہی فقط سرزمین میں دیگر مذاہب کی نسبت سے اپنے اس کو دیکھیں، نہ کہ ایران، عراق اور ان مراکز تشیع کو، اپنے مراکز کو دیکھیں، تو تقریباً اگر مبالغے کے ساتھ کچھ کہا جائے تو 1 صدی کا فرق ہے. تقریباً اتنا گیپ موجود ہے اردو زبان میں. جو کام موجود ہے دیگر مذاہب کا اور ہمارا جو کام موجود ہے، ہمارے میں اکثر یا مناظرے ہیں یا اکثر ترجمے ہیں. لہذا تشیع کی طرف سے اس وقت ہمارے لیے ایک وظیفہ بنتا ہے. بہرحال مختصر یہ کہ کتاب کون سی ہے عرفان نظری میں؟ مقدماتی کتاب تمہید القواعد. یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے حوزہ جات میں آزادانہ طور پہ. دوسری کتاب شمار ہوتی ہے مصباح الانس. مصباح الانس کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے صدر الدین قونوی کی کتاب سے، کہ صدر الدین قونوی کی سب سے بڑی کتاب وہ مفتاح الغیب ہے، اور یہ محمد بن حمزہ فناری ان کے شرح کے ساتھ چھپتی ہے، اور اس کا نام ہے مصباح الانس. یعنی آپ مختصراً کہہ سکتے ہیں کہ مصباح الانس شرح ہے نظریات صدر الدین قونوی کے. اور صدر الدین قونوی کے نظریات کیا ہیں؟ ابن عربی کے نظریات ہیں. بس دوسری کتاب جو عرفان نظری میں قابل تدریس ہے اور پڑھائی جاتی ہے وہ مصباح الانس ہے. اور تیسری کتاب ہے فصوص الحکم جو ابن عربی کی کتاب ہے. اور پھر چوتھی کتاب فتوحات مکیہ آ جاتی ہے، کہ بعض جگہوں پہ ممکن ہے کوئی استاد پڑھاتا ہو، لیکن یہ 3 کتابیں اس وقت رائج ہیں حوزہ جات علمیہ میں. فصوص الحکم جس کی شرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی نے بھی کی ہے، اور تعلیقہ اس پر موجود ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور دیگر بزرگان کا. اور علماء جو عرفان نظری کے استاد ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان 3 کتابوں کو پڑھ لے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ملا صدرہ نے کیا کہا ہے اور ابن عربی نے کیا کہا ہے. یعنی ملا صدرہ کی کتاب اسفار وہ ان کتابوں کے پڑھنے کی پر موقوف ہے. اور یہ بھی تعجب اور بات ہے، بعض افراد ہوتے ہیں کہ فلسفہ ملا صدرہ کو تو قبول کرتے ہیں لیکن ابن عربی کے نظریات پہ تنقید کرتے ہیں. حالانکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ملا صدرہ کے کلمات انہیں اصلاً سمجھ ہی نہیں آئے.
کیونکہ ملا صدرہ کے کلمات کیا ہیں؟ ابن عربی کی تشریح ہے، وہ تو کوئی جدا چیز تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ملا صدرہ انشاءاللہ ابھی مکتب اشراق آپ کے سامنے بیان آج کیا جائے گا۔ ملا صدرہ شروع میں اشراقی مکتب تھے، کیونکہ وہ جوال ایک فکر ہے اور مسلسل فکر کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ہمت ہارنے والی شخصیت نہیں ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا انہوں نے پھر تحقیق کی، آگے بڑھے تو حکمت مطالعہ کو وجود دیا۔ حکمت مطالعہ میں پہلے نظریہ پیش کیا وحدت الوجود میں تشکیک خاصی کا، تشکیک خاص، کیونکہ انشاءاللہ ابھی ہم جب بدایت الحکمہ میں مرحلہ اولیٰ میں فصل پنجم میں پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کے لیے آشکار ہوگا وحدت الوجود کیا ہے۔ ادھر آپ کے سامنے آئے گا کہ وحدت الوجود کا ایک نظریہ ہے ابن سینا نے پیش کیا، دوسرا نظریہ ہے جو حکمت مطالعہ نے پیش کیا اور حکمت مطالعہ کا نظریہ اس میں ذکر ہے، اور تیسرا نظریہ ہے جو صوفیہ اور عرفاء نے پیش کیا۔ آغا فیاض کا بھی نظریہ دیتے ہیں۔ وحدت الوجود کی تشریحات مختلف ہیں، یہ تین اہم ہیں، ویسے تو 11-12 نظریات ہیں وحدت الوجود کے نام سے، لیکن یہ تین نظریات اہم ہیں۔ لیکن ملا صدرہ آخر میں یعنی اسفار میں آپ جا کے دیکھیں اور آخر زندگی میں عرفاء کے نظریے کے قائل ہو گئے، اور یہ تشکیک خاصی یعنی جو بدایت الحکمہ میں آپ پڑھیں گے وحدت الوجود کا نظریہ، اس نظریے سے صرف نظر کیا اور اسے ترک کر دیا۔ لہذا بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہ مباحث آئیں گے، اس لیے یہ تین کتابیں ملا صدرہ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کوئی حکمت مطالعہ پڑھے، بدایت الحکمہ، نہایت الحکمہ، شرح المنظومہ یا اسفار اربعہ، اور اس کو نظریات ابن عربی کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں، اس کا مطلب ہے اسے فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ لہذا فلسفہ مشاء اور حکمت مطالعہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ حکمت مطالعہ کو سمجھنے کے لیے عرفان نظری سے ایک ارتباط قائم کرنا ضروری ہے، اور اس کی تاثیر کی بہت بڑی جھلک موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں تک اگرچہ ایک حد تک مبالغانہ رائے ہے، لیکن یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابن عربی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو استدلالی طور پہ ملا صدرہ نے پیش کیا ہے، کوئی ابتکاری کام اس میں انہوں نے انجام نہیں دیا ابن عربی نے جو کچھ۔ اس لیے جو فرد حکمت مطالعہ کو قبول کرے اور ابن عربی پہ تنقید کرے تو اس کا ہی مطلب ہے کہ وہ حکمت مطالعہ کو اصلاً الف بے بھی اس کی نہیں جانتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے فلسفہ مشاء کی تعریف کرے اور ابن عربی کا انکار کرے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ دو آپس میں جدا نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا مدرسہ تفکیک اور منہج تقلیدی والے ملا صدرہ کے اوپر سب سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں، ابن سینا پہ اتنی شدت کے ساتھ انگلی نہیں اٹھاتے، ملا صدرہ کے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ملا صدرہ کے ذریعے سے ابن عربی کے نظریات کی تبیین عالم اسلام میں خصوصاً عالم تشیع میں سامنے آئی۔ واضح یہ بات۔ لہذا ابھی آپ نے صدر الدین قنوی کی کتاب مفتاح الغیب کو آپ نے دیکھا، اور یہ منظم ترین کتاب ہے اور ایک کامل دورہ ہے جو منطقی اور فلسفی نظام کے ساتھ ہے۔ مفتاح الغیب یا مصباح الانس، مفتاح الغیب صدر الدین قنوی کی اہم ترین کتاب ہے، اس کے ذریعے سے مکتب ابن عربی پہچانا گیا ہے۔ لہذا گائے بگائے آپ اس کی کم سے کم فہرست دیکھا کریں، آپ تمہید القواعد کی فہرست دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی قریب ہے بدایت الحکمہ سے، یا بدایت الحکمہ کے مباحث کو اس کے ساتھ اگر ملاتے ہوئے آپ اس کو ملاحظہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں جو بزرگان ہیں حوزہ علمیہ میں، کہ جیسے آیت اللہ حسن زادہ آمولی، ان کے مطابق عرفان سے فلسفے میں داخل ہوں حکمت مطالعہ میں، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی وہ اس بات کی قائل ہے نہیں، فلسفہ سے آپ داخل ہوں عرفان کی طرف۔ تو ہمارے پاس یہ باب موجود ہے۔ پس آپ کے پاس یہ بات آئی کہ مفتاح الغیب وہ ایک کامل دورہ ہے منظم منطقی اور فلسفی اصطلاحات کے ساتھ۔ دوسری کتاب ہے صدر الدین قونوی کی رسالۃ النصوص، 21 نص ہیں اور ان میں عرفانی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہم عرفان بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، کبھی دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا چیز ہے، نظریہ کیا بیان کیا گیا ہے، اور اس نظریے کو علم فقہ کی اصطلاحات کے ذیل میں نہیں دیکھنا کہ واجب حرام، مثلا ادھر آ جائے کہ ایک نجسات یا تو مطہرات وہ بالفرض 10 ہیں یا 11 ہیں، اور ادھر بھی لفظ مطہرات آ جائے، وہ کہیں گے یہ دیکھو
مطہرات میں انہوں نے بدعت کو انجام دیا، کیونکہ انہوں نے تو 10 امور انجام ہی نہیں دیے جو فقہ میں موجود ہیں۔ تو فقہ کی اصطلاحات الگ ہیں اور عرفان کی اصطلاحات الگ ہیں۔ لفظ واجب، لفظ حرام فقہ کی دنیا میں الگ ہے اور عرفان کی دنیا میں الگ ہے، جدا ہے۔ لہٰذا اس میں عرفانی مسائل ذکر کی گئے۔ تیسری کتاب ہے فقوق۔ یہ کتاب فقوق یہ فصوص الحکم کی مشکلات اور معضلات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ ابن عربی کی اوپر بہت کام ہے، صدر الدین خونوی کا۔ اب فصوص الحکم ظاہر ہے آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں معلوم ہوگا، بلکہ الٹا ممکن ہے کہ وہی جو پیچھے ہم اعتراضانہ معترضانہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، آپ کہیں گے شیخین کی اس میں تو مدح و ستائش ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یا وحدت الوجود کے عنوان سے بعض گمراہ کن باتیں ہیں۔ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ اس جہت سے دیکھتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ فصوص الحکم کو ایک بلند ترین معارف کا ایک سمندر قرار دیتے ہیں۔ اب فصوص الحکم کے جو مشکل اصطلاحات یا مشکل پہلو ہیں وہ کس کتاب میں حل ہیں؟ اسی فقوق میں حل ہیں۔ ایک کتاب ہے نفحات الالہیہ، اس میں صدر الدین قونوی نے اپنے عرفانی تجربات اور مکاشفات جو طول عمر میں انہوں نے مکاشفات دیکھے ہیں اسے بیان کیا ہے۔ مکاشفات النفحات الالہیہ، دلچسپ یہ کتاب ہے کیونکہ ان کی اپنی حالات زندگی ہے۔ انہوں نے کیسے مکاشفات ہر پہلو سے ہی قابل تنقید نہیں ہیں، یعنی مکاشفات ایک ایسی چیز ہیں کہ جو انسان کے لیے تعلیم کا سبب بنتے ہیں، لیکن بہت سارے شیطانی ہو جاتے ہیں، رحمانی بھی ہیں شیطانی بھی ہیں۔ ابھی تک تفکیک کیسے ہو، جدائی کیسے ہو، اس کے لیے ایک عقلی استدلال مددگار ہے اور دوسرا استاد ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ استاد باشرائط ہو، اس لیے عرفان و تصوف میں استاد کا کیا کردار ہے اس کے اوپر بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، لیکن مختصر کہ استاد کے ہمراہ واجب تر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا استاد نہیں ہے وہ کمالات اور سیر سلوک کے مراحل طے نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن انتہائی دشوار ہے، انتہائی دشوار۔ گویا کہ ایک گھر مزدور اور انجینئر کے بغیر آپ کو خود ہی بنانا پڑے، یہ اتنی دشوار کن چیز ہے۔ لیکن استاد اگر مل جائے تو یہی مراحل آپ کو آسان ہوتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے اگر انسان اپنی زندگی کے اگر 100 سال زندگی ہے تو 80 سال استاد کی تلاش میں گزار دے تو اس نے اپنی عمر ضائع نہیں کی۔ لیکن استاد کون سا ہونا چاہیے؟ شریعت کا پابند ہو، عقائدی فکری نظریات اس کے سالم ہوں، کجروی اور فساد نظریاتی فساد اس کے وجود میں نہ ہو، تب جا کے وہ استاد بنے گا۔ اگر اس میں اس طرح کے ہلکے پن دیکھیں تو وہ استاد نہیں رہ سکتا۔ پھر اگر کسی کو استاد بالکل ملے ہی نہ، مطلب استاد تلاش کیا نہیں ملا، اب کیا کرے؟ تو اس کے پاس قرآن، روایات اہل بیت علیہم السلام اور ان کی طرف سے وظائف موجود ہیں، وہی اس کے لیے ایک نور کا سمندر بن جائیں گے اور وہ کمالات کا سفر طے کر سکتا ہے۔ یہ بات عرفا اور صوفیہ میں پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ استاد ہے ہی نہیں تو اصلاً وجود میں کوئی مرحلہ آ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کتنی ہی ایسی مثالیں موجود ہیں آج بھی دور میں۔ رجب علی خیاط تھے، اب وہ اس طرح سے کوئی سلسلوں سے نہیں جڑے ہوئے، ایک درجی، لیکن اپنے وجود میں انہوں نے کس طرح کمالات کو جنم دیا۔ مثال قرآن جو تھے، حافظ قرآن شیخ قاسم شیخ قاسم۔ جی، میں ایک مثال چھوٹی سی بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان دیکھے کہ اس کے وجود میں فقط جو سوچتا ہے اس کے اثرات کتنے ہیں، صرف جو سوچتا ہے اس کے اثرات ہیں۔ مثلا میں تنہائیوں میں گناہ کا سوچوں، اس کے اثرات کتنے ہیں، اور یہ روایات میں بھی موجود ہے۔ مثلا ان کا واقعہ ہے، شیخ رجب علی خیاط جا رہے تھے تو ان کے وجود میں کسی کے بارے میں ایک بات آئی، دشمنی ہی پھر چل پڑتی ہے اندر کے اندر، کیونکہ اندر کا جہان الگ ہے، باہر کا جہان الگ ہے۔ باہر تسبیح پھیر رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو اور اندر دوسرے کو قتل کر رہا ہوتا ہے، یا ممکن ہے اندر جنسی امور کو آباد کیے ہوئے ہے، اندر پلاننگ مختلف قسم کی کر رہا ہے، مختلف اندر کا جہان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے چند لحظے سوچا، پھر فوراً ہی اپنی توجہ ایک طرف کر لی، کسی کے بارے میں کوئی حاسدانہ فکر فقط آئی یا کوئی انتقام کی بات آئی اور پھر اسے زائل کیا انہوں نے۔ تو ایک وہاں پہ جانور گدھا تھا یا اونٹ تھا، اس نے زور سے لات چلائی اور وہ ان کے بالکل پاس سے ہو کے چلی گئی، اور تھوڑا سا ایک ذرہ بھی آگے پیچھے ہوتی تو شاید ان کے لیے جسمانی بہت بڑا ضرر پہنچتا۔
آگے گئے، کہتے ہیں میں سوچتا رہا یہ کیوں میرے ساتھ ہوا. تو کہتے ہیں مجھے جواب اس کا یہ ملا کہ تم نے جو وہ سوچا تھا یہ اس کے مکافات عمل کی صورت میں سامنے آیا ہے. جو تم نے ادھر سوچا تھا قبل اس کے کہ موت کے بعد تم اسے دیکھتے، ادھر ہی تمہیں دکھایا کہ اصلاح کرو. تو کہا کہ اے پروردگار میں نے اس پر عمل تو نہیں کیا. تو جواب میں آیا کہ تمہیں بھی تو لات لگی تو نہیں، تمہیں بھی تو اس نے مارا نہیں. یعنی اتنا انسانی وجود پہ اس کا اثر ہے اس قدر. یعنی یہ نفس میں ایک اسم مکاشفے کی حالت کہتے ہیں. خداوند متعال کی طرف سے اسے تعلیم ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، کیونکہ اس واسطے کے بغیر خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا. اہل بیت علیہ السلام کے توسط کے بغیر باب اللہ کون ہے؟ آئمہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اس لیے مکتب تشیع میں یہ والے رخ ہمارے لیے انتہائی درخشاں ہو جاتے ہیں. اب آپ آگے دیکھیں کہ ایک انسان اپنے وجود کو آباد گناہوں سے رکھے. مثال کے طور پہ الکافی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے، یعنی کوئی ممکن ہے اسے معترضانہ نگاہوں سے دیکھے شیخ رجب علی خیاط کے واقعے کو. امام صادق علیہ السلام الکافی کی روایت میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ وہ کہتے تھے اپنے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو، پیاروں کو، کہ دیکھو شرک نہ کرنا اور زنا نہ کرنا. کہتے میں یہ نہیں کہتا کہ زنا نہ کرنا، میں یہ کہتا ہوں زنا کا سوچنا بھی نہ. کیونکہ زنا کا اگر کوئی شخص سوچے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گھر کے اندر آگ لگ جائے لیکن گھر نہ چلے. کم سے کم وہ پورے گھر کو تو سیاہ کر دے گا نا. گھر کی کوئی چیز قابل استفادہ تو نہیں رہے گی نا. جب گھر کو آگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر شے کالی ہو جاتی ہے، لیکن باہر سے کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ٹھاک گھر اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہے. جو فقط زنا کا سوچتا ہے اس کا وجود اس طرح سے اندر سے سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود ظاہری طور پہ باہر مومن دکھائی دے رہا ہے. پھر اگر مسلسل، ایک روایت میں وارد ہوا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مسلسل گناہ کی فکر کرتے رہنا گناہ کو انجام دلوا دیتا ہے، اس لیے گناہ کی فکر مت کرو. یعنی جو گناہ کا سوچتا رہتا ہے نا مسلسل، اب یہ میرے اور آپ ہر ایک کے لیے اندرونی باتیں ہیں، اندرونی ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. فکر فقط گناہ کی کرتے رہنا، انجام نہیں ابھی دیا، حتماً و حتماً کچھ عرصے کے بعد وہ اس گناہ کو انجام دے دے گا. اور نیکی کی تمنا اور نیکی کو سوچتے رہنا وہ نیکی کو وجود دے دیتا ہے. اب یہ جو فکر کا مرحلہ ہے کیا روایات نے نہیں بیان کیا؟ اسی کو عرفان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگلی آپ دیکھیں، اس لیے نفحات الالہیہ ایک اچھی کتاب ہے کہ اس کو آپ ملاحظہ کریں. المراسلات ہیں جو خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نصیر الدین طوسی کے متکلم رئیس الشیعہ اس عنوان سے کہلاتے ہیں کہ نصیر الدین والملہ ان کا لقب ہے، کہ خواجہ محمد بن حسن الطوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان اور صدر الدین قونوی کے درمیان یہ خط و کتابت ہے، اور المراسلات کے نام سے چھپتی ہے، اور کچھ حصہ ہم ملاحظہ کر چکے ہیں. ایک اور ان کی کتاب ہے شرح الحدیث و اعجاز البیان. یہ شیخ اکبر کی کتابیں ہیں دو، ان کی شرح صدر الدین قونوی نے کی ہے. بس یہاں پہ ان کا ہم گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اب ہم داخل ہو جاتے ہیں اگلا منہج جو کہ منہج امتزاجی ہے. یہ تین مناہج تھے جن میں امتزاج موجود نہیں ہے. ایک منہج تقلیدی آیا، ایک منہج عقلی آیا، اور ایک منہج عرفانی یا شہودی آیا. سب سے پہلی شخصیت کہ جنہوں نے امتزاجی منہج کو پیش کیا اور اس کو بیان کیا، وہ پہلی شخصیت شہاب الدین سہروردی ہیں. شہاب الدین سہروردی اس نام سے دو شخصیات گزری ہیں. ایک شخصیت ہے کہ جس کا شمار صوفیہ میں ہوتا ہے، عوارف المعارف ان کی معروف کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے. اکثر صوفیہ کی، بزرگ صوفیہ کی کتابیں پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہیں، کیونکہ ان معارف کی زبان کوئی عربی، انگلش، اردو نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زبان اصطلاحات ہیں. جو اصطلاحات کو سمجھتا ہے کسی بھی زبان میں ہو وہ ان علوم کو سمجھ سکتا ہے. دوسری شخصیت ہے شہاب الدین سہروردی. شہاب الدین سہروردی، سہرورد زنجان میں، جنوب زنجان میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں.
اور اس دور کے مطابق صوبہ جبال میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یہ اپنے طور پہ ایک بہترین علاقہ شمار ہوتا ہے، اور 549 میں ان کی ولادت ہے، 549 ہجری میں ان کی ولادت ہے۔ انشاءاللہ ان کا نام اور بقیہ قوائف آپ کی خدمت میں کل پیش کیے جائیں گے۔ فقط اس کو مد نظر رکھیں کہ شہاب الدین سہروردی، ان سے ایک امتزاجی مناہج کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم نے امتزاجی منہج میں 3 منہج ملاحظہ کیے ہیں، اگرچہ اس اعتبار سے فلسفیانہ انداز سے تو فقط 2 ہیں، لیکن عالم اسلام میں یا علوم دینیہ میں دیکھیں تو 3 ہمارے پاس منہج ہیں۔ ایک منہج ہے منہج اشراقی، یعنی مدرسہ یا فلسفہ اشراق، دوسرا ہے حکمت مطالعہ، اور تیسرا ہے کلام، علم کلام، کیونکہ علم کلام فقط ایک رخ نہیں رکھتا، ایک امتزاج علم کلام میں پایا جاتا ہے، اور اسی کے ذیل میں آپ کے سامنے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو عقائد اور علم کلام کے مناہج ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ لیکن ہم پہلی وہ شخصیت، ابتکاری شخصیت جنہوں نے امتزاجی فلسفے کو پیش کیا، وہ شہاب الدین سہروردی ہیں۔ 38 سال کی عمر میں قتل کر دیے گئے، اور ایک اس اعتبار سے تاریخ بشریت میں ابتکاری شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس قدر قلیل مدت میں بے شمار کتابیں لکھیں، اور ایک اعلیٰ پائے کی کتابیں لکھیں، اور اتنا بڑا نام بنا کہ فلسفے اور عرفان میں ان کے نام کے بغیر یہ علوم مکمل نہیں ہوتے، اور ان کے نظریات بار بار زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف شہروں کا انہوں نے دورہ کیا، ایران کے مختلف شہروں میں گئے، تعلیم انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے ہی حاصل کی، اور وہاں پہ انہوں نے منطق، اصول فقہ اور اس طرح کے بنیادی علوم کو حاصل کیا، اور اس کے بعد اصفہان تشریف لے گئے۔ اصفہان اس دور میں یعنی 6 صدی ہجری میں اصفہان مرکز علم اور فکر تھا، جیسا آج کے دور میں حوزہ قم میں ہے، اس دور میں حوزہ کہاں پہ تھا؟ اصفہان میں۔ البتہ اہل سنت کے یہ گڑھ تھے، کیونکہ تشیع وسیع پیمانے پہ ایران میں وہ 8ویں صدی ہجری میں آئی ہے، اور یہ کب کی باتیں ہیں؟ یہ 6 صدی ہجری کی باتیں ہیں۔ اصفہان میں انہوں نے اپنے تعلیمی مراحل کو طے کیا اور مختلف شہروں کا سفر کیا، اور بعد میں شام تشریف لے گئے، دمشق اور حلب میں خصوصی انہوں نے سفر کیا۔ آپ کو معلوم ہے اس دور میں ایک عالم اسلام میں ایک شخصیت ابھری کہ جو دشمن اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً دشمن تشیع کے عنوان سے معروف تھی، صلاح الدین ایوبی۔ اہل سنت بہت زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اسماعیلیت کا خاتمہ انہوں نے ہی کیا افریقہ کی سرزمین سے اور عالم اسلام سے، وإلا اس وقت اسماعیلیت ہر جگہ پہ اسی طرح چھائی ہوتی جیسے اہل سنت اس وقت چھائے ہوئے ہیں، اور مفاسد اسماعیلیوں کے بہت زیادہ تھے، بہت ہی زیادہ مفاسد، فسق و فجور کے علاوہ علمی انحرافی عقائدی مسائل۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے تھے ملک ظاہر، یہ صوفیہ سے بڑا ارتباط رکھتے تھے، جو بیٹا تھا اس کا ملک ظاہر بادشاہ تھا، ظاہر نام تھا، وہ حلب میں موجود ہوتا تھا۔ حلب میں جب گئے اور ان کی ملاقات ہوئی تو بہت ہی محبت دونوں میں پیدا ہوئی، اور بہت عزت احترام بجا لایا کرتا تھا یہ ملک ظاہر، ان کا یہ شہاب الدین سہروردی، بس یہی اس کا رجحان، غیر معمولی رجحان، اسے فرصت مہیا کر کے دینا شہاب الدین سہروردی کو، یہ اس کے قتل کا باعث بن گیا، کیونکہ یہ جگہ ہر دور میں انتہائی متعصبانہ سرزمین رہی ہے۔ اگرچہ یہ انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہے، فلسطین اور شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، لیکن اس کے باوجود ادھر تعصب کی فضا زیادہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے حکمت الاشراق کو حلب میں بیٹھ کے مکمل کیا۔ حلب میں بیٹھ کے، خود فارسی الاصل ہیں لیکن عربی میں، اور بہترین عربی میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے مبانی کو کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔